ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر کی نام نہاد انتظامی کونسل نے مقبوضہ کشمیر میں نئی تعمیراتی پالیسی کے سلسلے میں جموں و کشمیر ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ رولز 2020 اور ریئل اسٹیٹ ریگولیشن ایکٹ 2016 کی منظوری دے دی ہے۔ ان قوانین کی روح سے بھارتی شہری مقبوضہ کشمیر میں عمارتیں تعمیر کر سکیں گے۔ آزادی پسند قیادت نے کشمیری عوام کی اراضی ہتھیانے سے متعلق دونوں قوانین کے نفاذ کی شدید مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دفاعی اہمیت کے حامل علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیوں کے لیے بھارتی فوج کو خصوصی اختیارات دینے سے متعلق قابض انتظامیہ کی وضاحت کو ناکافی قرار دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ اس بارے میں دودھ سے دھلی ہوئی وضاحت بھی عوامی خدشات، تحفظات اور تشویش کو دور نہیں کر سکتی۔ بھارتی فوج صرف جموں و کشمیر میں ہی نہیں بلکہ بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھی تعینات ہے، وہاں ایسے قوانین کی ضرورت نہیں پڑی۔ جموں میں خانہ بدوش طبقے کے مکانات کو منہدم کرنے کے خلاف جموں و کشمیر گجر بکروال یوتھ ویلفیئر کانفرنس نے گزشتہ روز پریس کالونی سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف گجر بکروال طبقے سے وابستہ لوگوں کے مکانات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ نوشہرہ راجوری کے کلال علاقے میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں 2 بھارتی فوجی شدید زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کو ادمپور ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پاک افواج کی اعلیٰ سطحی کور کمانڈرز کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا جائزہ لینے کے علاوہ بہادر کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حکومت پاکستان کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ رواں برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے کو 1 برس مکمل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھارتی مظالم کشمیری عوام کی جدوجہد کو نہیں روک سکتے۔ مودی حکومت کا کشمیری شناخت مٹانے کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا۔ ترک ڈرامے ارتگرل غازی نے کشمیری نوجوانوں میں آزادی کی نئی روح پھونک دی۔ اس ڈرامے کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر کے باوجود دیکھا جا رہا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں مسلسل فوجی لاک ڈاؤن اور قابض فورسز کے غیر انسانی ہتھکڑوں کے باعث جس طرح یہاں ہر شعبہ زندگی بری طرح متاثر ہو چکا ہے، اسی طرح یہاں کی معیشت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ گزشتہ 1 برس سے ریاستی عوام پر طرح طرح کی ظالمانہ پابندیوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث یہاں لاکھوں افراد اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔ باغبانی اور دستکاری کی صنعتیں مقبوضہ ریاست کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان صنعتوں سے مقبوضہ علاقے کے 8 لاکھ سے زائد خاندانوں کے تقریباً 43 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ تاہم ظالمانہ فوجی لاک ڈاؤن، نقل و حمل اور زرعی مواصلات پر بیجا اور غیر قانونی پابندیوں کے سبب اب یہ صنعت بھی یہاں دم توڑ رہی ہے اور بے روزگاری کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کووڈ-19 کے آڑ میں پہلے سے زیر تاب کشمیریوں خاص کر تاجروں کو مزید سخت پابندیوں میں جکڑ لیا گیا ہے، لیکن اسی اثنا میں آج لاکھوں کی تعداد میں ہندو یاتری قابض فوج کے چھتر سائے میں امرناتھ یاترا کے لیے مقبوضہ کشمیر کے صحت افزا مقام پہلگام کا رخ کر رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند اپنے سوشل میڈیا پیغام میں یاتریوں کو سختی سے خبردار کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری دکانداروں سے 1 روپے کی خریداری بھی نہ کریں۔ اسی طرح یہاں ہزاروں ہوٹل بھی گزشتہ 1 سال سے ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں اور سیاحت سے وابستہ ہزاروں افراد کا روزگار بھی داؤ پر لگ چکا ہے۔ ماہرین اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اس صورتحال کو خوفناک قرار دے رہی ہیں کہ یہ دراصل کشمیریوں کو معاشی طور پر اپاہج بنانے کی سازش ہے تاکہ وہ آزادی کی اپنی جائز جدوجہد ترک کرنے پر مجبور ہو سکیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔